عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ان کا آپس میں ریلیشن جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ اور اس وقت بھی کیا عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان باقاعدہ لنک یا ریلیشن موجود ہے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے جی۔ اور آج پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، اس میں میں تو اس کو ایول نیکسس کہتا ہوں بٹوین جوڈیشری اینڈ آرمی۔ اس کی وجہ سے آج ہم اس حالت سے گزر رہے ہیں۔ ہم نے آدھا پاکستان بھی گنوا دیا، ہم نے بہت اپنے کانسٹیٹیوشن کے اوپر بھی ہم نہیں کھڑے ہو سکے۔ ابھی ہمارا یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے، یہ ابھی جا کے اپریل میں 50 سال کا ہوگا، لیکن اس میں آپ دیکھیں 21 سے 22 ترامیم ہیں، کتنی دفعہ اس کو ہیلڈ ان ابینس کیا گیا ہے، کتنی دفعہ اس کو ایبروگیٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی جو رانگ ڈوئنگز ہیں اس کو پروٹیکٹ عدلیہ نے کی ہے، اور جو کہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ ماضی میں دیکھنے میں لگتا تھا کہ ملٹری اور اور عدلیہ یہ دونوں آپس میں مل کر عدالتوں کو ساتھ میں لا کر یہ حکومتوں کو دبایا کرتی تھی، لیکن اب جو لگ رہا ہے کہ وہ یہ لڑائی عدالت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے، کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان کوئی لڑائی ہے۔ ہماری عدلیہ کے اندر اتنی سخت ہی نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی لڑائی افورڈ کر سکے یا لڑ سکے۔ بالکل میں کم از کم اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا۔ پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ اس وقت حکومت سازی اور ریاست کے معاملات میں جو ہے وہ بعض جگہ پر رول پلے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ عدلیہ کا یہ رول کب سے شروع ہوا؟ آرمی، جوڈیشری، انتظامیہ، اور انتظامیہ کے تحت پولیس بھی ہے، ان کا پاکستان بنانے میں کوئی رول نہیں ہے۔ یہ 14 اگست 1947 تک گوروں کے ملازم رہے ہیں، اس لیے یہ اس کی ڈیلیکیسی کو اور اس کے آبجیکٹس کو اس معنوں میں سمجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ اس لیے جب ہماری بدقسمتی کہ ہم 9 سال تک اپنا کانسٹیٹیوشن نہیں بنا سکے، اور پھر جب ظاہر چیزیں ہونا شروع ہوئیں، پھر جسٹس منیر صاحب سے لے کر اور ایوب خان سے لے کر ابھی قمر جاوید باجوہ اور ثاقب نثار تک یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں۔ اس میں شاید ہی کوئی ایسا فیز آیا ہو جس میں یہ چیزیں نہ ہو رہی ہوں، چاہے وہ ضیاء الحق کا دور تھا، چاہے پرویز مشرف کا دور تھا، چاہے ایون سیولین جو بھی ادوار تھے، اس میں بھی عدلیہ کا جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے تعلق ہوتا رہا، اور سولین گورنمنٹس کو ٹف ٹائم دینے کے لیے بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی تکلیف دہ رول رہا ہے عدلیہ کا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ نے پہلے اسی سپریم کورٹ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور بعد میں آپ نے اسی کورٹ پر جو تھا اعتماد کا اظہار کیا۔ کیا وجہ تھی؟ کیا آپ چاہتے تھے کہ کیس چلے، یا آپ کے پاس الزامات ثابت کرنا جو آپ کے لیے مشکل تھا؟ نہیں، خیر میں نے تو سپریم کورٹ پر عدم اعتماد تو کسی سٹیج پر بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ ضرور کہا کہ ہماری جو اس وقت عدلیہ ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ اثر ہو گیا ہے بندوق والوں کا، میرے یہ لفظ تھے۔ میں نے تو اس نظام کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی کہ میں نے یہ نشاندہی کی کہ ایسے لوگ جو ریلیونٹ نہیں ہیں وہ جوڈیشل پروسیڈنگس کو مینیپولیٹ کر دیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے جتنے بھی ارجنٹ کیسز فائل ہوتے ہیں نا، ان کی ایک لسٹ بنتی ہے جو پھر آفٹر نون میں جا کے چیف جسٹس صاحب کے پاس جاتی ہے فار مارکنگ۔ آپ حیران ہوں گے اس بات کے اوپر کہ وہ جو لسٹ تھی وہ چیف جسٹس صاحب کے آفس میں مارکنگ کے لیے بعد میں جاتی تھی، اور وہ اس سے پہلے اس کی کاپی جو ہے آئی ایس آئی کے اہلکاروں کے پاس ہوتی تھی۔ کسی سٹیج پر بھی میں نے عدم اعتماد نہیں کیا۔ مجھے پتا تھا ثاقب نثار از آفٹر مائی نیک، مجھے پتا تھا آصف سعید کوسہ از آفٹر مائی نیک، اس کے باوجود میں نے اس سسٹم کو چلنے دیا، اس کام کو چلنے دیا، اور ابھی بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں قابل اعتراض، لیکن میں نے یہی سپریم کورٹ کے تمام ججز کو کہا کہ جی آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ میرے لیے قابل قبول ہوگا۔ اس وقت جو پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور 2 صوبوں کے حوالے سے ڈیٹس دی گئی ہیں، لیکن جو سچویشن نظر آ رہی ہے، اگر آئین کی منشا کے مطابق انتخابات نہیں ہوتے تو کیا آئین شکنی کی کارروائی ہوگی؟ اس ملک کا پورا انتظام، اس ملک کی عدلیہ، اس ملک کی انتظامیہ، اس ملک کی مقننہ، ان سب کو آئین کے مطابق چلنا ہے، اور جب تک یہ سارے کولیکٹرل موو نہیں ہوگی آئین پر چلنے والی، صرف الیکشن کروانے سے کچھ نہیں ہوگا۔
जनरल फैज़ हमीद के साथ आपकी मुलाकातों के किस्से बहुत ज़्यादा मशहूर रहे। आपकी उनके साथ कितनी मुलाकातें हुईं और उस वक़्त के जो चीफ़ जस्टिस थे अनवर कासिम साहब, क्या आपने उनको आगाह किया था इन मुलाकातों के हवाले से? जी, मेरी जनरल फैज़ हमीद साहब से कुल 2 मुलाकातें हैं। मैं जब इधर सरकारी रिहाइशगाह में रह रहा था, तो उस वक़्त वो तशरीफ़ लाए थे। उस वक़्त जितने भी मामलात चल रहे थे, उसमें हमारे अदारे के बड़े और फ़ौज के बड़े यकजान 2 कालिब थे। तो इसलिए बहुत सारी जगहों पे ये बात की निशानदेही करने के बावजूद मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई उस वक़्त। और अपने जो हमारे चीफ़ जस्टिस थे, उनसे जब मैंने तज़किरा किया जी कि इस तरह का मामलात है, तो वो मुझे कहते हैं कि भाई जो वो कहते हैं करते जाएं, छोड़ें, इनके साथ जो है वो मुनासिब नहीं है। तो इसी बुनियाद पर फिर मेरे अपने चीफ़ जस्टिस साहब से भी बड़े सीरियस किस्म के इख्तलाफात पैदा हो गए थे।